دودھ کے لیے برتن صاف کر کے مانج کر کے ہم اس پہ دودھ ڈالتے ہیں، پھر امید رکھتے ہیں کہ یہ 3-4 بار ہمیں کام آ سکتا ہے۔ جس برتن جس دل میں جسم کے جس حصے میں اللہ کی محبت رکھنی ہو، کیا اسے مانجنا ضروری نہیں ہے؟ کیا وہ دل ناپاکیوں سے بھرا ہو اور اس میں اللہ کی محبت بھری جائے، وہ قابل قبول ہوگی؟ اس میں دنیا کی محبت ہے، میری گاڑی کی محبت ہے، دنیا کے ناپاک عزائم کی محبت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نعرہ لگا دوں، مجھے دنیا جھوٹا کہے گی یا سچا کہے گی؟ پہلے تو مجھے اپنا ضمیر ہی جھوٹا کہے گا۔ اگر ضمیر کے اندر کچھ حص باقی رہا ہوگا، اگر نہیں رہا ہوگا پھر کیا ہے؟ اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت۔ ضمیر کو جھنجھوڑتا اور جگاتا کون ہے؟ جب حیا داری باقی رہے، اس چیز کی حیا ہم میں باقی رہے، میں مسلمان ہوں۔ میں نے ایک ایسا پیارا کلمہ پڑھا ہے، میں نے ایک ایسا لاجواب کلمے کا اقرار کیا ہے، میں نے ایک اللہ کی ایک جز کی وحدانیت کا دل کے اندر ایک بوجھ، ایک درد لیا ہے، اور وہ ہے لا الہ۔ اس میں سب سے پہلے نفی ہے کہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے بغیر۔ اور ہم کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہم کہتے ہیں یہ یہاں سے یہاں تک اترا نہیں ہے۔ مسجد میں بولنے والا بھی کہے گا، سننے والا بھی کہے گا اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کرتا، مگر امید یہ ہے کہ اگر میں ظالم کے شکنجے میں پھنس گیا میری موت آ گئی، امید یہ ہے کہ اگر میں کسی درد میں مبتلا ہوا میرا کیا ہوگا، میرے پچھلے والوں کا کیا ہوگا، اگر میری وفات ہو گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اگر اللہ کے بغیر، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، پھر یہ ہماری فکریں جو ہے، یا تو ہم اس کے مخالف ہیں یا یہ فکریں اس کلمے کے ہم مخالف ہیں جو ہمارے دلوں میں اجاگر ہو رہی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطالبہ ہے، اس دل کو مانجنا، الٹا کرنا ہے، جو اس کے اندر ہے اس کو دفع کرو، اس کو انڈیل دو۔ محبت کے درجات ہیں، ماں سے محبت کا درجہ ہے، طے ہے، مقرر ہے، باپ سے محبت کا درجہ ہے، طے ہے، مقرر ہے، نبی سے محبت کا درجہ ہے، شریعت نے مقرر رکھا ہے، اللہ سے محبت کا درجہ ہے، شریعت نے مقرر رکھا ہے۔ اس کی محبت اس کو دو، اس کی اس کو دو، یہ اسلام۔ اور یہ عقیدہ بھی نہیں ہے، یہاں عقیدہ بھی بگڑ جاتا ہے کہ نبی کا عقیدہ ولی کی جگہ اور ولی کا عقیدہ نبی کی جگہ، بندہ کا عقیدہ اللہ کی جگہ، اللہ کا عقیدہ بندے کی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اور سب سے بڑی بات والبعث بعد الموت، ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور مرحلہ آئے گا جہاں ہمیں اس دنیا کا جواب دے۔ ہاں مجھ سے جواب ہوگا، تو بتا مغرب کے بعد فلانی مسجد میں بات کر رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا یا دکھلاوے کے لیے کر رہا تھا، اپنے علم کو اونچا دکھانے کے لیے کر رہا تھا، یا تیرے دل کے اندر تکبر اور ریاکاری تھی؟ اس سب کا حساب ہوگا اللہ کے۔ ہر بول کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اسی سمجھن دپن میں وے مکر فلانی سنز غابت فلانی جائے تاکہ اس نے میانی گامک کہیں تھی نا، یہ شیش کٹوید گام کستا، ارے گاؤں والے کی چھوڑو، باپ کی چھوڑو، ماں کی چھوڑو، دوست کی چھوڑو، ہم نے دنیا میں جو غم لیا ہوا ہے تب ہم لوگ گشن ناراض، لوگ گشن ناراض، امیچ لاج چھائے پروردگار گش ناراض، امیچ لاج چھنائے سے
تم سن ناراضگی یس اس بالکل خراب کر تمیک غم چھن اس یم سن ناراضگی اس ذرس برابر خیرس شرس مز نفع نقصانس من شریک ہے گزت تمیک غم شادی کروں اگر میں نے اسے نہ بلایا اسے نہ بلایا اتنا خرچ نہ کیا اتنا خرچ نہ کیا اگر کیا بنے نہیں ہر وز کھے اس امی غم ہو فلانی کیا بنے کھستانی کیا بنے اس سوچا زاب اس قوم یہ دنیا مز کرن تو خدا کیا بنے خدا سن ٹوٹ حبیب حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس قلب اتھرستا اگر میون یہ عمل ووت تہن قلب اتھر رنجیدہ سپدیا یا میں پہ خوش سپدیا امچ فکر کرائے ایمان ونان یہ فکر کر لا الہ الا اللہ اخ یہ یقین محکم گژھن کہ اللہ کے سوا کرنے اور دھرنے والی ذات کوئی نہیں ہے خدا بوزن یہ اس ونن وتھن سانن دلن محمد رسول اللہ طریق کانت فلاسفر یتن دنیا مز کوتاہ تہ ٹوٹ بنوین تم پنس تر طریقس کوتاہ تہ شبرٲوِتھ تھاوین تم تر طریقس اس برونٹ کن اس گژھِ یہ یقین آسن کہ میانہ خاطر اگر ساروی کھت ٹوٹ طریق چھ ساروی کھت شبون طریق چھ ساروی کھت بہترین وت چھ ساروی کھت بہترین تہذیب چھ ساروی کھت بہترین تمدن چھ سہ چھ ونمت حضرت جناب محمد عربی توے چھ اکھ صحابی بارہا اکثر و بیشتر چھ کیا محبت اس محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے حق گئے ادا کرے صحابہ کرام ام شعرک مصداق گئے بیدت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم لباس تھی دور کر یہ تو لباس چاہیے اگر اس تذکر تلو کہ شرعی اور دینی لباس تیت جنٹل مین تیت علم چھ پڑھمت کہ تم چھ دت تہ دِوان پھورنہ کہ لباس چھ شریعت سۭتۍ کانٛہہ تعلق مگر اگر صحابہ کرامن پرژھو اور الحمدللہ سون چھ یقین کامل اعتقاد کہ دنیا ساروی کھت مقدس جماعت سو چھ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اصحابی کالنجوم بزرگ فرمان اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم سارنی صحابہ کرامن چنکت اگر اکس صحابی سنستی اقتدا کرو ہدایت پا جاؤ اور صحابی کیا کرن رٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس سر اقدس پہ نظر پی موئے مبارک یم طرف تو یم طرف مز کن مان کڑ سوم یت کشر مز ونان صحابیس آو ات طریقس پہ فخر غرور ٹاٹ جر آوس ات طریقس پہ دپان یہ سوم حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارکس پہ یہ سوم گس میس کلس پہ تہ کت پٹ کر کوشش اور ہمارے سامنے آج سنتوں کی کوئی قدر نہیں ہے ہمارے سامنے سنتیں قربان ہو رہی ہیں ہمیں منہ اور زبان سے اف تک نہیں نکلتا واللہ ان سنتوں کا جب جواب دینا پڑے گا کل قیامت کے دن جس حبیب کی محبت میں اس اللہ نے محبت کی ہم اس حبیب کی محبت کو آج نعوذ باللہ فضول سمجھتے ہیں صحابی سے یون سوم کڑن مگر محسوس ترکڑ پہن بیوس کوئی کلمس سوم چھن نیر کوشش کرنے باوجود سوم یل نہ درائی سیکھ ٹکرو اونک سنو گج تسراو نکھت چولہے میں ڈال دیا کیا میری مانگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک پہ ہے میں نے ایسی مانگ نکالنی ہے اور نکال کے رہوں گا یہ پکا عہد کیا سالائیل گج ترائے
سیل گرم گئے بیچ سر میں لگا دی اور سارا یہاں سے یہ جل گیا. دوبکھے وائن بنے زراعت سو مانگ وائن بنے زراعت سو سم یت کر حضرت جناب محمد عربی ہم کہاں ہیں آج؟ ہم داڑیوں کو داڑ چھکن شریعت اس میں اور استغفر اللہ ایسی ایسی باتیں سنی ہمارے سکالروں اور ہمارے ان لوگوں سے جو ڈگری یافتہ ہے، جو قانون دان ہے. دنگ رہ گیا میں. ہمارے شہر میں ایک مجلس ہوئی، اس مجلس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے اور وہاں پر ایک جانے مانے شخص نے یہ کہہ دیا ہے عذاب قبر انچو مارن یم لوگ چاٹ کیا کنی جس عذاب قبر کی قرآن مبارک میں جگہ جگہ اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ان عذابی لشدید. اس عذاب کو آج کے بڑے بڑے پڑے ہوئے اور اپنے آپ کو قانون دان بتانے والے، سائنسدان بتانے والے، دنیا کے پڑھے ہوئے، دین کے پڑھے ہوئے بتانے والے وہ مجلسوں میں یہ کہتے ہیں بناوا عذاب قبر چھوئے ایسے صرف نمر کریں قبری. یہ عقیدہ لوگوں کی جوانوں میں بھرا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. آج دنیا سے، ایمان والوں سے سب سے زیادہ یہ چیز نکل گئی، اللہ کا ڈر نکل گئی. خدای سن خوف گو سانو دلو مز رخصت. اسی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں تو تسبیحاں کرنی چاہیے صبح سے شام تک. کس بات پر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سے ایمان جدا ہو. یہ چھن صرف ہم سے مائیت سی پیٹھ ووت پڑھو، یہ پانس پیٹھ تھی پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون مجھے نماز چھوٹ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون میں ایمان والا نہیں رہا. ایمان کی وہ چیزیں میرے اندر نہیں رہی، ایمان کی تقویت میرے اندر نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. دل سے برائی سمجھیں، یہ ایمانک ساروی خود کم تر درجے. اس میں تفصیل کا صیغہ استعمال کیا گیا. اس کے اکبر سب سے بڑا چیز تتھے کر فرموک اضعف سب سے کم تر درجہ، یعنی تیوتھ اک لڑکھڑا تا درجہ یس نہ دک دتی مشید مز. اگر تبلیغ ول انس دروازہ اندر سنت اپنے نماز چھ امس ون اتی دل ہتو صفس مز تہ کتھ آیاس بیوڑ مشید مز ام نش ہم بچت کنس غیبت کرمز. یہ سارے سب سے آخری درجہ اور ہم اس پر بھی مطمئن ہیں. اس نش چن سو آخری درجہ تہ رودمت اس تو مسلمان سو. او ماشاءاللہ میں عید کی نماز پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں. میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں. گھما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. وہی کہنا ساروی خود مظلوم کش مسلمان. امت مسلم ہوک نہ جو ڈرگسس مز یہ مبتلا، غیبتس مز یہ مبتلا، شرابس مز یہ مبتلا، ژوٗرِ مز یہ مبتلا، سود خوری مز یہ مبتلا، بے نمازی مز یہ مبتلا. یس تہ کانٛہہ برٲیی دنیاہس مز وجوٗدس مز یِوان چھِ سۄ چھِ نٲلۍ آسان گٔمٕژ اَسہِ سارنٕے. سانٮ۪ن جوانس، سانٮ۪ن گرن منٛز، سٲنِس معاشرس، تہذیب و تمدنس منٛز وُترٲیو تُہنٛدسٕے یتھ شہرس منٛز اکھ خانٛدر. مےٚ چھُ شخص اکھ دپان ہتا ژٕ کیٛاہ وَنَے کُس نُنٛدٕ گوم چھُ اَسہِ محلس منٛز. مےٚ چھُ گژھنُے گژھُن آمُت. یہ میں غیبتن یا اسے یہ درد کہہ رہا ہوں میں آپ کو. ہم بدکار ہو کے بھی اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہیں کہ میرا سفارشی حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے ہمیں. ہم نماز چھوڑ کے بھی کہتے ہیں کہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے کل قیامت کے دن شفاعت ہو جائے گی محمد رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشا شخص یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خطر کرو دعا. ٹھٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جواب بہ کر چان خطر دعا ژٕ کر اتھ منٛز میٲنۍ مدد. ہم چھ فرمایا امام الانبیاء حضرت جناب محمد عربی وہاں مدد کی ضرورت نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستے مبارک اٹھائے،
کافر مسلمان ہو گئے، مشرک مسلمان ہو گئے، مگر امت یہ ثابت صرف بزرگن نش گھن وہ دعا کرنا یوت سن گھن مسئلہ حل جب تک نہ دعا کا برتن اپنے دل کے اندر موجود ہو، جب تک نہ دعا کے وہ اعمال ہماری زندگیوں میں موجود ہو جس سے میرے بزرگ کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ کہ تم میری دعا میں اپنی مدد کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت کر بات مز مدد؟ تم حق پر چلو، حق بولو، نماز پڑھو، دین کے جو اصول ہیں ان پر چلو، میری دعا تمہارے حق میں بہت زیادہ قبول ہو جائے گی۔ اور نماز چھنک کنین، قرآن مبارک تلاوت چھنک کنین، مگر فخر چھ دپان مے فلانس ست رابطہ مے گھس نہ کہین، یل تمس گژھِ ژے کیازِ گژھی نہ کہین؟ اللہ پاک نے اپنے بندے کو کسی کا محتاج نہیں بنایا اپنے آپ کے قریب لانے میں، کسی کا محتاج نہیں، باپ کا نہیں، ماں کا نہیں۔ ہاں درجات کے لحاظ سے قربت جو زیادہ ہوتی ہے اس میں ہے، مگر اگر ایک گنہگار بندہ اللہ کا قرب چاہتا ہے، راستہ کیا ہے؟ تم مالس نش چیٹ لکھنا تم ڈی سی آفسس اجازت ہین گھن، تم کس دنیا دارس کے ای میل تراؤن کہ میں خدا ست کت کریں؟ نہیں، دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے میں گنہگار ہوں، میرے مولا میں زانی بھی ہوں، آپ نے میرا رزق بند نہیں کیا، میں نے ان آنکھوں سے غلط نظارے پوری رات دیکھے، صبح آپ نے پھر بھی مجھے اٹھایا، کہیں سور کی شکل میں میری شکل کو تبدیل نہ کیا، بندر کی شکل میں میری شکل کو تبدیل نہ کیا۔ اللہ چاہتے تو ہو جاتا ہے، اور ایسی چیزیں ہوئی ہیں پچھلی قوموں کے اندر، اللہ پاک نے صورتیں ہی مسخ کر دی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ جب احساس ہوا کہ میں پوری رات غلط اپنی آنکھ کو استعمال کرتا رہا، صبح اگر میرے بندے احساس ہو گیا رب جو مسجد چھا خدای سن ساری مگر بشس ونان اگر امس جوانس مشیر تھی نزدیک چنا مت جائے مسجد میں، سڑک کے کنارے وہاں پر کھڑا ہو جا، کھیت میں کھڑا ہو جا، مگر احساس دل کے اندر ہونا چاہیے اگر بے غسل ہے تو غسل کر لے، بے وضو ہے تو وضو کر لے، صرف 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ پروردگار نے فرمایا اگر تیرے گناہ اس سارے سمندروں، پہاڑوں، دنیا، آسمان، زمین کو بھر دے گا، مگر میری رحمت کا ایک قطرہ ان سب کو ختم کر دے گا۔ مگر احساس گوس دلس مز بود گژھن بہ چھس خداے سُنٛد بند، موبائلُک بند چھس نہٕ بہٕ، انٹرنیٹُک بند چھس نہٕ بہٕ، فحش گری ہُنٛد بندگی یہ چھِ أسۍ یۄس بندگی کران چھِ نا، ہم موبائل کے بندے بن گئے۔ بات اگر ٹچ لجن کیسی بہ چھس معافی مگر یہ ہمارے ساتھ ہو رہا، ہم ایسا کرتے ہیں، یقین موبائل پر ہے۔ ویدر چیز آج وجن شادیوں کے دن ویدر کی وجہ سے طے ہو رہے، محکمہ موسمیات کیا چھوانن وہ اپنی جگہ اپنا حق اتار دیتے ہیں، دبن ہے پگہ چھو کن جائے رود یا شین پینک انمان، تم چھوانن انمان، میں مسلمانن بنو سو یقین دبن پگہ پی، انمان کو اس یقین اسمز تبدیل دبن ملموز تو مہندر شد ہوئی میں ہم دو محکمہ موسمیات جیسے ڈائریکشن جیت سچی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ شدید محبت یا وہ اپنے آلائے کر اپنے اسباب سے ہے، اللہ سے نہیں ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا حق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، تقوی اپنی زندگیوں کے اندر اختیار کیا جائے۔ یہ تقویق مناظر یمسات پانوائی تذکر فرمو کمو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت کعب رضی اللہ عنہ کیا چی فرماؤ دبن تقوی کا چھوانن دبن چلے ہو کبھی خاردار راستے سے یا خاردار جھاڑی سے، دبن ہاں تمیش مثال فرمایا بیان دبن یمن کنڈن ہنزن وطن مز کت کر چھو انسان پکر آہتی چھ کنڈن ہنز وات بیچ بالکل تام کت کر پہچے انسان مولوی اگر پہچن
تم وٹن پتم تامن بے تبلیغ ول بے ام قسم لباس لاگان یمن لباس ہور یور گھن نا تم دپن اس پکو سیودی کی پرواہ مگر حدیث مبارکہ کیا ونان کہ لباس کو سمیٹ کر اور اپنے آپ کو بھی پن پان تہ چڑ تھوت حجر اگر آسہ سہ سمیٹن کہ یور گوسم نا کونڈ پوڑن یور پتہ برونٹ مے گوس نا کانٛہہ خطرٕ زُوس واتُن کینٛہہ تہِ تمہ وتہِ منٛز صحیح سلامت گزرن یہ گو تقویٰ تمہ وتہِ منٛز صحیح سلامت گزرن یہ گو تقویٰ یہ دنیا ساری خاردار جھاڑی ہے یہ دنیا سارا خاردار راستہ ہے اور تنگ ہے یہاں بے عزتی کا حملہ بے غیرتی کا حملہ بے حیائی کا حملہ بدکاری کا حملہ سود کا حملہ رشوت خوری کا حملہ بد نظری کا حملہ غیبت کا حملہ چغل خوری کا حملہ وہ کون سا حملہ ہے جو ایک مسلم جوان بزرگ ماں اور بیٹی کو اس دنیا کے اندر جھیلنا نہیں پڑتا مگر اش محبت تمنی حملہ اش محبت کرسی تل کن یوتن فارمس پہ دستخط کرنے یہ تم ہپر کن یوتن چائے رٹنے بت رٹنے توتن یقین در بدر پھرتے ہیں ہمارے بیچارے لوگ یم ساروی کھت یہ صبح پہ شام تک کمائن 4 ہتھ انان 4 تمس بی پیون وزن کڑن اور پیون رشوت دیا تمس بران یہ مسلمان یہ اسلام اور اس ونو تمہ کے باوجود دپو ہے بڑ سکون سانس کھینس عقل حلال صدق مقام یہ اسلام خاطر لازم تو ملزوم عقل حلال صدق مقام پوز ون تو بے حلال کھون اس معاشرس مز کن موجود یہ پوز ون تو حلال کھون موجود عوامس عام طبقس مز نا خاصس مز تم رود خاص طبقس مز رود نا یہ صدق مقال تو عقل حلال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے یہی وہ خاردار جھاڑیاں ہے یہ پنی اچ اگر غیر محرم بروٹ کن آئی کیا حکم چھو غضوا ابصارک اپنی نظروں کو جھکاؤ خواتین کے لیے الگ تذکرہ سورہ نور کے اندر مردوں کے اندر الگ تذکرہ سورہ نور کے اندر کہ پنے نظرن سے پانے حفاظت کرے مگر کلومیٹر پہ آسن وچن تمام چیزن ہن مظاہر کرن چیز بروٹ واتن اگر بچور حیث کرنے کے ڈانگ بونا ہے یہ ہم نے قرآن کے حکم کا حق ادا کیا اور کر رہے ہیں تم پتش ونن دپن اس گساو یمو چشمو وچن دیدار حضرت جناب محمد کیا دیکھیں گے حضرت ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ چھ فرماون کہ سو دیدار وچن خاطر چھو جسمک تی پاک آسن ضروری دلک تی پاک آسن ضروری اچھن ہم پاک آسن تی ضروری میں موبائل کو صبح سے شام تک اور یا تاون دورس مز یت مز ات مز اگر تھی کیسے واز تہ بوزو نا یوٹیوبس پہ تتت تہ دیدار کرنا تتت تہ ضروری مومن سن ایمان بگاڑنے خاطر اینڈ ہی ضروری کہ وہ اس چیز کو لازماً دیکھے اس کے دل کے اندر جو ایمان کے نور کی جو جھلک اٹھی ہوئی ہو اس کو بٹھانے کے لیے یہ ساری چیزیں یہ ساری کوششیں ہو رہی لازم چھیا دورس مز کہ اگر ہفتس مز نہ اگر ہر دو نہ ہفتس مز ایک بار صلاۃ التوبہ ضرور پڑھ لیا کرے ہفتے میں کم از کم ایک بار اور ساری تم گناہ یاد کرت یمن مز اس عادت چھ پیمز پروردگار آپ معاف فرما اللہ تعالیٰ ہس معافی مانگو توبہ چھنا لازم صرف بدکار سے ہوت کہ توبہ ہر مسلمان پر لازم ہے تکیاز ونکن جو قدمس پہ گناہ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتا نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ آپ زندگی مز خدایس ڈرن تتھ کر ڈرن یت کر ڈرنک حق رات کے 12 بجے اس اندھیرے کے اندر اللہ پاک میری ساری کرتوت کو دیکھ رہے ہیں ان اللہ علیم خبیر
حکم حادثہ گیا برو شام گو این گڈ گو سین جوان بزرگ ماج بین کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی آفت آ سکتی. اللہ پاک کے غضب کی وجہ سے ایسے ایسے عتاب آئے کہ تمن دیتن بروٹ کن ٲسِتھ اکھ أکِس کُن وٕچھنٕچ تہِ فرصت اکھ أکِس بروٹ کن وٕچھنٕچ تہِ فرصت. کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہمارا کچھ نہیں کر سکتا؟ حضرت نوح علیہ السلام نیچو تہ گو دم باب صاحب ون یہ ول تو گوبرے بے یت کشتی مز چون رب سن اس عذاب سہ یوتا یی بہ کھسو تہوڑ پہاڑن پہ سہ کت یور یی نا. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لختے جگر اس بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا. اللہ کی طرف گوہار لگائی تو یہ میرا بیٹا یہ میرا نبی سن رشتہ خدایس سی نا ذات سمجھ نہ ہیکان علم سمجھاوت نہ یہ سانس ذہنس مز سہ کیُتھ مضبوط رشتہ چھ آسان یم پروردگارن منتخب کور اخ پنن بند برگزیدہ بنٲوِتھ عظمت دِتھ سُہ دی قومس برونٛٹھ کُن کر رہنمائی کٔمۍ سٕنٛز خۄداے سٕنٛدٮ۪ن احکاماتن پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ کیٛاہ حظ جواب آو قال یا نوح انه ليس من اهلك علیہ السلام پروردگار سن طرف یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. سمجھ یہ جیون خونی رشتہ میٹر نہیں کرتا ایمانی رشتہ میٹر کرتا ہے. خونی رشتہ چھنا اچھا ایمانی رشتہ ایمان کا رشتہ جس کے ساتھ مضبوط ہے اللہ بھی اس رشتے کو مان رہا ہے. مگر کوئی کہتا ہے یہ میرا والد ہے اور اس کا نسب ایمان والا ہے اس کا نسب جو ہے وہ اسلام ہے میں اس نسب کے ساتھ میری نسبت ہے میں اس نسب کی وجہ سے بچ جاؤں گا. یہ غلط خیال ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح اس نے تو غیر صالح عمل کیے ہیں یہ آپ کا ہے ہی نہیں. جب نبی کا بیٹا اللہ پاک نے غرق کر دیا ہماری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2% بھی محبت نہیں ہے اور ہم یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بچ جائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الکیس من دانا نفسه عقل مند چھُ سُہ شخص یُس پننہِ پانُک محاسبہ کرِ والعاجز من اتبع نفسه وهواه وتمنى على الله وہ بے وقوف ہے نادان ہے جو اللہ پاک سے کیا رکھے ایک تو اتباع اپنی شہوتوں کی کرے اپنی خواہش کی کرے وتمنى على الله امید اللہ سے لگائے گہار اللہ سے لگائے میں زنا کروں تو مجھے معاف کر دے میں سود کھاؤں تو مجھے بخش دے گا میں غلط دیکھوں تو میری آنکھوں کو بخش دے گا. یہ تمنا اللہ سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بے وقوف ہے یہ نادان ہے یہ شخص جو گناہ تو خود کرے اور تمنا اللہ سے یہ رکھے. اشنا عادت بنیومت یل کٲنٛسہِ کینٛہہ ونان دپان ہے نماز پڑھان تو خدا چھُ غفور الرحیم سُہ بخش ارے یہ چیز سے کہا خدا چھُ غفور الرحیم سُہ بخش. انہی 99 ناموں میں سے جبار اور قہار بھی ہیں. کیا ایتت ہی نا اللہ تعالیٰ غضبیت پروردگار سن یل جلال یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نام مبارکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رب سندس ناوس ست کیا اکثر اس تات صفت سو کیا اللہ جل جلالہ. یل پروردگار پنس جلالس مز یا آز تک قومن ہند نشان پوری ساری ان کی سلطنت مٹ گئی نام و نشان مٹ گئے. اللہ پاک نے ان بستیوں پر ایسا عذاب نازل کیا کہ آنے والی نسلوں تک یہ بتا دیا کہ ان عذاب کی جگہوں پر
ठहरना भी नहीं, ये वईद वाली जगह है, ये अल्लाह की गजब वाली जगह है। इन जगहों पर अल्लाह का गुस्सा नाजिल हुआ है, अल्लाह का इताब नाजिल हुआ है, अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। मुफस्सिरीन किराम चिवान तिमन जायन अगर गुजरू जल्दी जल्दी से गुजरा करो, अल्लाह से डरा करो, अल्लाह से खौफ किया करो। ये अल्लाह पाक के यहाँ जो लोग थे ये गरक शुदा लोग, और ऐसे उम्मीद करे दबना इस रोज और आतश दोस्त बना करनी अल्लाह तबारक व तआला रोज असित, वो अल्लाह का फजल है। अगर अल्लाह पाक चाहेंगे वो गुनेगा ज़ालिका फज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, तमिस मा छु कम प्रसन वोल, सु छु मालिकुल मुल्क, सु छु वहदहु ला शरीक, सु छु जुल जलाली वल इकराम, सु छु हय्य कय्यूम। अल्लाह पाक को कोई ताकत दुनिया की पूछ नहीं सकती आपने क्यों ऐसा किया। यह दुनियावी जिंदगी वला तमूतुन्न युस अम ब्याह जुस वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी। युस पन्निस फिकिस पे तोबूदस मज तुलित कब्री मज दफन कर, कल कोई और मेरा जनाजा तो जनाजे का ताबूत अपने कंधे पे उठा के मुझे कब्र में सुला देगा, उतार देगा। यह निज़ाम हस्ती, यह दुनिया दस्तूर। मगर परवरदिगार चुवानंद अपन शुब सित मरी क्या, अगर दुनिया से जाना है शुब सित मरू, शुब सित मरून क्या वला तमूतुन्न यित हेशनो कुरान मत मरो, मत इस दुनिया से इस हाल में जाओ कि आपके पास ईमान न, कुफ्र की हालत में मत मरो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाओ कि मेनिस उम्मतस पे ची अखदोर युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरा, युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। सुबह आस मुमिन, शाम आस काफिर, शाम आस मुमिन, सुबह आस काफिर। क्या सुदूर शरीयन बाकी सयाती अलन नासी ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। मौलवी सब जीवन खुतबा पढ़ने निकुह, ये जो सोन कुरान ये हमारा दीन बन चुका है। किसी की वफात हो गई, मदरसे के बच्चे आ गए, कुरान पढ़ लिया, ये हमने कुरान का हक अदा किया। दुकान में हमारे दीन नहीं है, बाजार में हमारे दीन नहीं है, माशरे में हमारे दीन नहीं है, शादी ब्याह में हमारे दीन नहीं है, और चाल चलन में हमारे दीन नहीं है, सफर में हमारे दीन नहीं है, माशरती तहजीब व तमद्दुन में हमारा दीन नहीं है, माइशती तहजीब में हमारा दीन नहीं है, लेन देन में हमारा दीन नहीं है, अखलाक में हमारा दीन नहीं है। ये दीन मुशीद मस्त गोसना आसुन पतवन वैसे दीन दा दीन तो ये तकाजा करता है कि हम हर जगह दीनदार। मुशीद मजाज को बड़ा जबरदस्त मौलवी सो यल खलबतस मज गस मेरे ऐसे काम होंगे शैतान भी शर्मा जाएगा। क्या ये दीन है? न दीन छो मुतालब करन, दीनदार बनो, एक से लेकर 100 तक, अलिफ से या तक, ए से जेड तक बराबर। और मुझे फख्र है उन लोगों पर। एक साहब ने मुझे एक दिन कहा कि मुझे शादी में दावत हुई, इनमें पता लोग ये वो खानदर वाले गवन वाल तनमी मे वो पन्ने खानदारी अत खोन चुन नजासत बराबर खोन। मैंने कहा सलाम है आपकी तो इस गौर फिक्र पर जब रात हुई मैंने मोबाइल खोला, मोबाइल पे मैं 2-3 नौजवानों को लाइव देखता हूँ। और लाइव क्या है, यपर शिबिहित गैर मुस्लिम थी तो मुस्लिम थी, क्या क्या ब्रोच कर आसन में शिंती मन आलन हिन नावियात यमन से रक्स जिनसे गाते हैं जो वो बजाते हैं। और ये साहब जो मशीद हम साहिब 5 नमाजें मस्जिद में किराए पर लाए हुए गाने वाले पुर जवान तथ मंडवस मज तथ कमरस मज रक्स करन और देखे तिम जवान यम लाइव चला। क्या हो गया हमारी सोच? एक तो अल्लाह तो खुद इसके गवाह है कि ये गुनाह कर रहा, अल्लाह के फरिश्ते इसके गवाह है, किरामन कातिबीन
یعلمون ما تفعلون. اللہ کی وہ سگا، وہ زمین گواہ ہے جس زمین پر یہ گناہ ہو رہا ہے. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. کل یہ بھی گواہی دے گی مولا یہ تیرا بندہ ہے، اس زمین کے اس ٹکڑے پر اس نے یہ گناہ کیا ہے. یہ زبان بند کر دی جائے گی، یہ ہاتھ جن سے سارنگی بجائی، یہ جسم جس سے پھرکا گیا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ سارے تو اللہ پاک نے گواہ بنا رکھے تھے. پیٹھ بنو اس گواہ فیس بک واٹس ایپ، اور اس میں سے وہ سارے گواہ جتنے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں ساری بنے گواہ. فلانی خاندرس مز فلانی شخص سن گھر اتنے لوگ آئے تھے گانا بجانے والے، اور اتنے لوگ وہاں تھے ناچنے. یہ اللہ سے دوریوں کے سبب ہے، اللہ کے غضب کے سبب ہے. ہم گناہ بھی خود کرتے ہیں اور گواہ بھی خود بناتے ہیں. گناہگار چھو نا سو یس گناہ کرن چھو مگر بین پتہ لگ تک چھو منچن. بیس گوشت میں ان گناہ پتہ لگن کچھ درجہ کہیں پر ایمان باقی ہے. توجہ منچن یت منچن استی چھو خدا اس نش خط یہ منچن ام سن ما اینی امس گناہ نش واپس. بیا گناہگار چھو سو بشرم گناہگار گناہ بھی کر رہا ہے اور اس گناہ کے تذکرے اپنی بہادری دکھا کر تذکرے کر رہا ہے. بات ہے حکم اور رستمو من شس آج بچسا ایمن آج کے مولویوں ڈارو ہمن تبلیغ کس سے ڈرو. تبلیغ یہ ڈرا نہیں رہی ہے کسی کو، مولوی کسی کو ڈرا نہیں رہا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یہ اللہ پاک کا کلام ہے. اللہ نے اپنے اس نبی کو بھیجا جن پر نبوت کو ختم کیا اور یہ پروانہ دے کر بھیجا. انا ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدا ومبشرا. تم تبلیغ کے ڈرانے کو تو بدنام کر سکتے ہو، مولوی کے ڈرانے کو تو بدنام کر سکتے ہو، مگر اس کی آڑ میں کس کی بدنامی کرتے ہو، اس کی آڑ میں کس ڈرانے والے کے کہنے کو نکارتے اور دھتکارتے ہو. نعوذ باللہ. اس کا جواب جب اللہ پاک کل محبوب کی گستاخی لے کر وہاں جواب لے گا تب ہمارا سر کہاں جائے گا، تب یہ سر کہاں جھکے گا، تب یہ ماتھا کہاں جائے گا، تب یہ آنکھیں کہاں جائیں گی، تب یہ چہرہ ہمارا کہاں جائے گا جس چہرے کو شرم کے لیے ہم دنیا میں حفاظت کرتے تھے. ڈرانے والے آج کے لوگ نہیں ہیں، ڈرانے والے تو حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگارن ون مولوی چھ ڈران وول، پروردگارن ون کا جماعت چھ ڈراون والی، پروردگارن ون امام الانبیاء چھ ڈراون والی. شاہدا ومبشرا ونذیرا. آخری صفت یہ ڈرانے والے ہیں امت کو. پروردگار فرما رہا ہے ان عذابی لشدید. کمنیش ڈراون والی پروردگار کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے. اللہ پاک مہربان بھی بہت زیادہ ہے، مگر جب پکڑ ہوتی ہے پھر 7 نسلیں کانپ اٹھتی ہیں. تھر تھراہٹ یس یون چھنا 7 نسلن تا چھن سو تھر نیرن یل پروردگار سن سے لاٹھی بے آواز لاٹھی برسن. مدینہ پاکس من حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہندس دورس مز اخ گیون وول شخص اچھا امید ایمان والن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھو ایمان والس چھوٹ زیادہ پکڑ کام کر سو حدیث مبارکہ ترجمانی کرنا پر یل بند نیک کام ہند اراد کر اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا. ٹھیک ہے نا؟ ام سندس نامہ اعمالس من نیکی، مگر یلی برائی ہند اراد کرن تب تک نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا ہے جب تک نہ وہ اس گناہ کو کر گزرتا ہے. ہمیں کیا مطلب؟ رؤوف الرحیم چھو پروردگار زیادہ جبار اور قہار جیسی صفت ہے پنن بندن پر چھو پروردگار یہ کم لاگو کرن، رحمان تا رحیمیت صفت زیادہ لاگو.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دور چھو یہ کیون وول چھو 12 کے ان پنی عمری مز تاکہ ایوتی مہینو تلی یہ باقی روز یہ آہتے زان لائک پت کت گئے میں شنو خدای سن محتاج اردو مت تو یہ گلا اللہ کا محتاج گائے گا تب آدمی جب اللہ چھوٹ دے گا تو اس شخص کو اللہ پاک نے چھوٹ دیا وہ گاتا رہا اصل میں ان کا گانا جو تھا ان کی روزی کا سبب تھا اس دور کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے مدینہ المنورہ کا واقعہ جب گاتے 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 اب آواز بھی تھک گئی گلا بھی تھک گیا ایک دور اس شخص کی زندگی میں ایسا آیا کہ اب وہ گا نہیں سکتے تھے اب بھوکے رہنے لگے آواز ختم ہو گئی گلا بیٹھ گیا تو جس کی وجہ سے ان کو روزی ملتی تھی وہ روزی کا سبب بیاک چیز کی یہ روزی کا سبب حرام ہے شریعت میں مگر یہ واقعہ اللہ کی مہربانی کا یہ گوت فاقہ کشی ہندس فاقہ کشی کی اس دور میں اس کشمکش میں فاقہ برداشت نہ کرتے کرتے جنت البقیع میں پہنچ گئے قبرستان کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آرام فرما رہے نیند ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ امام الانبیاء حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب اور فرما رہے ہیں عمر اٹھو فلانی جگہ جنت البقیع میں جگہ کی نشاندہی ہوئی ایک بندہ بھوکا ہے اسے جا کے کھانا اللہ ہر کو حسن پڑھا نفل ہو سنت ہو فرض ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کاش ہمیں سمجھ آ جاتا یہ الرحمن الرحیم ہم پڑھ کیا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے تشریف لے گئے جنت البقیع کے اندر اور یہ بھی آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلالی خلیفہ تھے جب اس شخص کی نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پڑی وہ بھاگنے لگے ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آج مجھے یہ بدلہ لینے نہ آئے ہوں کہ تو گاتا کیوں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے بھاگ رہے ہیں یا آگے بھاگ رہے ہیں آخر کار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب پکارا کہ بھائی رک جاؤ یہ رک گئے کہا کہ تم رکے چلو کھانا یہ شخص حیران کہ بھائی یہ تو قبرستان ہے مجھے تو کسی نے آتے ہوئے بھی نہیں دیکھا میں نے تو کسی کو اپنی بھوک بتائی بھی نہیں بس اس شخص نے قبرستان کے اندر صرف یہ کہا تھا بھوک کی تڑپ کی وجہ سے وہ تڑپ رہا تھا بلک رہا تھا کہ اب میرا کھانا اب میری اس بھوک کی وجہ سے موت ہو جائے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم چلو کھانا کھاؤ آپ بھوکے ہو کہا کہ آپ کو کیا پتا ہے میں بھوکا ہوں کہا میں مسجد نبوی تھا مجھے خواب میں حضرت جناب محمد رسول اللہ مجھے اس اللہ نے بھیجا ہے جس کے تم بندے ہو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے وہ شخص حیران رہ گیا اور یہ ذہن میں آتے ہوئے یہ لفظ ادا کرتے ہوئے جس پروردگار کی پوری زندگی میں نے نافرمانی کی اس کے حکم کو ٹھکرایا قرآن کو ٹھکرایا رسول اللہ کے فرمان کو ٹھکرایا پوری زندگی ٹھکرایا اور آج میں بھوکا تھا اس اللہ نے حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے سبب سے میرے پاس بھیجا یہ سوچتے سوچتے ہارٹ اٹیک پڑا اور وفات ہو کہ اللہ اتنا کریم کہ اتنا گناہ اتنی نافرمانیاں کبھی میں نے فرما برداری نہیں کی اس کے باوجود بھی اللہ میرے رزق کا انتظام کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سن رؤوف الرحیم اسنک بندن پر کیوں پروردگار اپنے بندے سے 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون مرنے کی فکر کرو کہ تم جب مرو اس دنیا سے جاؤ گزر جاؤ تمہارا انتقال ہو جائے تم منتقل ہو جاؤ تمہارے جسم سے روح نکل جائے تو یہ کہتے کہتے نکل جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا تو سارے مریدین اپنے اولاد سامنے، وقت نزا ہے، اور ایک عجیب عالم میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ابھی نہیں۔ اس کے بعد جب تھوڑا سا افاقہ ہوا تو اپنے اولاد نے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے یہ غنودگی کے عالم میں ابھی نہیں۔ بعد میرا تو شیطان سے مناظرہ تھا، شیطان کہہ رہا تھا کہ تو بچ گیا مالک، تو بچ گیا، میں اس سے کہہ رہا تھا کہ میں ابھی نہیں بچا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی امام، فقہ کے امام، ساری دنیا ان کو اپنا امام مانتا۔ ایمان بچاؤ سال کا یہ آسان بات نہیں۔ ایمان پر جب محنت ہوگی تب بچے گا۔ ہماری محنتیں آج دکان پر ہے، دکان وجود میں آتی، تجارت پر ہے، تجارت وجود میں آئی، فصل پر ہے تو زمین کی اس فصل پر، زمین پر فصل وجود میں آئی، اس مسجد پر محنت ہوئی، یہ جامع مسجد بن گئی، گاڑی پر محنت ہوئی تو گاڑی آئی، گاڑی کے ذریعے سے پیسہ آیا، گھر میں دولت آئی، بچوں پر محنت ہوئی تو وہ بچے یا تو انگریز داں بن گئے، عربی داں بن گئے، یا تو دیندار بن گئے، یا دنیا دار، جیسی محنت ہوئی ویسا پھل نکلا۔ تو ایمان پر اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو یہ سوچ رکھیں گے بغیر محنت کے ہم ایماندار بنے، ٹھیک ہے؟ ممکن نہیں، یہ باقی چیز محنت بغیر یہ نہیں۔ صبح پہ شام تک یوتن مزدور دو لگے ژور ہتھ یِن حظ چندس مز، تیل چھُ یہ حالم تھوٚد نہٕ ادیٖن کھُلہِ، مگر اگر محنتُک پونٛسہٕ آسہِ اَنُن، ژور ہتھ اَنٕنۍ آسن، یہ پسینہ بہانا ہے۔ ایمان یُس ساروی کھۄتہٕ عظیم ترین دولت ہے اس انسانس نش، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ کیا اس نعمت پر ہم ہاتھ بندھے رہے کہ یہ ایمان ہمارے گھروں میں بغیر محنت کے آئے، یہ ایمان ہماری زندگیوں میں بغیر محنت کے آئے؟ اس میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیں۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا والذین معه اشداء علی الکفار۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے دین حواریین، ان کے ساتھ والے کون ہیں؟ پہلی صفت اشداء علی الکفار، کافرن پر سخت، ویسو سختی کا معنی جتنا ظاہری ترجم نیو پگہ پہ بیٚیہِ کینٛہہ مسئلہ شروع۔ امچ تفسیر مفسرین کہ سختی ہند مطلب چھُنہٕ یہ کہ سمجھو نہ سہ معنوی یا سمجھو نہ سہ انسان کی حیثیت چھُ سہ برابر انسانیت کے لحاظ، تم سن تہ چھُ اس پہ حق انسانیت کے لحاظ۔ دویم صفت رحماء بینہم، تم وہ آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے پر مہربان ہیں، ایک دوسرے سے شفقت کرتے ہیں، جو آج مسلمانوں کے اندر ختم۔ مفسرین کرام اس آیت جو میں نے پہلی آیت پڑھی، اس کے تحت تقوی اور اتحاد جب مسلمانوں میں آئے گا دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہرا نہیں سکتی۔ تقوی اور اتحاد، صحابہ کرام کی یہ صفت رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہے، آپس میں ایک دوسرے پر ترس کھاتے ہیں۔ آج مسلمان پر ترس نہیں کھائے گا، بیاکھ اگر آئے تمس پہ یہ ورش ترس، تمس پہ یہ ترس، تمس پہ مسئلہ کی اختلاف، باقی اختلاف فرماؤن سن بزرگ محترم کی کیا چھو امیک نقصانات۔ رحماء بینہم پانوان چھو رحم دل، اہن از ایمان وول چھو ایمان وول چاہے سو جوتی ہے، ایمان والے کی قدر ہے چاہے وہ کیسا بھی ہے، اس سے محبت رکھنی ہے، اس کی ذات سے محبت رکھنی ہے، چاہے کہ اس کا عمل اگر غلط ہے تو اس غلط عمل کو ہمیں چھڑانے کی محنت کرنی، یہی ایمان کی محنت ہے، یہی ایمان کی محنت ہے۔ اگر ہمیں اس کے اندر شراب کا نقص دکھائی دے رہا ہے تو ہم کوشش کریں اس سے شراب چھوڑ دیں، یہی ایمان کی محنت ہے اور یہی تبلیغ ہے، یہی دعوت ہے۔ اگر اس کے اندر بے نمازی کی برائی ہے، بے نمازی ہے، وہ اس کی عادت اس میں ڈل گئی ہے، ہم یہ کوشش کریں کہ جب ہم
अज़रुए हमसाया मस्जिद की तरफ चले, हे गुलाम रसूल सब ये नमाज पढ़ो। ये फरीजा है मुसलमान का मुसलमान के ऊपर। अरे इसका मानना उसकी बेटी की इज्जत दाव पे लग जाए, इतनी लग जाए कि उसकी इज्जत सारी की सारी कबाड़ा हो जाए। ये सोन दिलासन वाला सहाबा किराम की सिफत रुहमा बैनहुम तराहुम रुकान सुजदा वजह तिम सहाबा किराम किताबें उठा के पढ़ो, जो भी सहाबा की तारीख की किताब उठा के पढ़ो, कभी तुम सहाबा को रुकू में देखोगे तो कभी सजदों में देखोगे। तराहुम रुकान सुजदा अदन सुपर जरकस नमाज था खुश पर जबरदस्त में पढ़ तहज्जुद जरकस। आप मेरे बराबर इस दुनिया के अंदर कोई हस्ती, इस बस्ती में कोई हस्ती मेरे बराबर, मैं तहज्जुद गुजार हूँ। अनानियत आए सु तहज्जुद जरकस ने आखत जती पढ़ कोई कदर नहीं है अल्लाह के। तराहुम रुकान सुजदा, जब तू उनको रुकू और सुजूद में देखेगा, इस दौर में भी 1400 साल के बाद भी हर वर्ग हर लफ्ज गवाही देगा सहाबा के रुकू का, सहाबा के सजदों का। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, खुदा की कसम उनकी रातें सजदों और क़ियाम के अंदर गुजरती हैं, मगर फिर क्या होता है सुबह के अंदर, वबिल अस्हारिहिम यस्तगफिरून, रात क़ियाम में गुजारी, रात रुकू में गुजारी, रात सजदे में गुजारी। सुबह जब हुई दामन फैलाए हुए अल्लाह के यहाँ मेरे मौला सजदा किया, मेरे मौला रुकू किया, मेरे मौला तेरी तस्बीह की, मगर हमें तेरी तस्बीह करनी ना आई। वबिल अस्हारिहिम यस्तगफिरून, सुबह उनकी इस्तिगफार करते करते गुजर रही। यमन अमली पेट मोहर मी, यमन अमली पेट सनद मी, सनद क्या मिली, रज़ियल्लाहु अन्हु। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून राशिदून खालिदून, उलाइका हुमुल फाइजून, कामयाब अगर वो चिंतू इस जमात को दे। मगर सुबह जो गुजरती है रात क़ियाम और रुकू सजदों में, अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के जंगों में गुजर रही है। सुबह क्या कर रहे हैं, इस्तिग़फार। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारी खुद ज्यादा रिवायत है, उनकी सबसे ज्यादा रिवायात है अहादीस में। हदीस मुबारका है कि 11,000 मर्तबा इस्तिग़फार करते थे फिर सोते थे। एक सहाबी कितनी बार इस्तिग़फार कर रहे हैं, 11,000 बार इस्तिग़फार कर रहे हैं फिर आराम कर, उससे पहले कभी नहीं सोए। तो शायद इस्तिग़फार मरो इसका अशदुबस आख्तेस भी इस्तिग़फार पढ़ो, चाहे कन मुदावमत से आख्तेस भी थे इस्तिग़फार पढ़े। फखर कमिक बड़ी मी कमिक, अनानियत कमिक, रोब दब कमिक जमावन भी इस पर नमाज हक नहीं है नमाजी बे नमाजी पे रोब जमाए, नमाज गुजार बन बेन में दो के जायक मशीद नहीं, कोई हक नहीं। अदब से जाओ, एहतराम से जाओ, अपना भाई समझ कर उसको घर में बिठाओ और पत बनो हेल्थ गल नाज के आदिल नमाज की, यह हक है। हुचुन हक मुतवल्ली वैनि दो फलैन सिसुन में बाईकाट अतरुज बरादरी मज, ये कोई हक नहीं है। रसूलुल्लाह के अखलाक के खिलाफ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात के खिलाफ शरीयत ला इकराह फिद्दीन। अगर तेन आज जबरदस्ती मजबून जा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये तेरा दीन तुझे मुबारक हो, मुजरिम कौन बना। दवाई हम जवाब देते हैं आजकल की इन बातिल ताकतों और कुव्वतों और बेगैरतों को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलियों पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबीन पर, उनके तबे ताबीन पर ताने कसते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला है। मैं कहता हूं तुम अंधे हो, तुम्हें तारीख का पता नहीं, तुम्हें इस्लाम का पता नहीं, इस्लाम के अमन का पता नहीं, इस्लाम के लाने वाले इमामुल अंबिया हजरत जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का पता नहीं। इस्लाम ने कभी तलवार की तरफ जोर नहीं दिया, इस्लाम ने तो सबसे पहले अमन को अपना गहवारा बनाया, अमन को अपना निशाना बनाया, अमन को अपनी तालीम बनाया, अमन को अपना किरदार बनाया, अमन को अपना हथियार बनाया। और जब कोई अमन से नहीं मानता, जब उस पर
جنگ تھوپی جاتی ہے، جب اس پر ظلم تھوپا جاتا ہے، جب اس پر اس کی حیاداری کھینچی جاتی ہے، جب اس سے اس کا قرآن اس پر حملے ہوتے ہیں، جب اس کے نبی پر زبان درازیاں ہوتی ہے، تب مسلمان کھڑا ہوتا ہے، تب یہ اٹھتا ہے، تب یہ کڑوے بول بولتا ہے، اور وہ بھلواتے تم لوگ ہو۔ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ تلوار کا کہ زور کا دین، ادب احترام لازم۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں وہ؟ صحابہ کرام کی صفت تلاش کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے کہ مجھے اس فجر کی نماز کے بدلے اللہ کی رضا مل جائے، مجھے اس جماعت میں 3 دن کے بدلے اللہ کی رضا مل جائے۔ اچھے جماعت من چھا 3 دعا ایم موجود لاگن اور عید گسن میں مالوائل مانی یا آوائی حضرت جی میں نے چھوڑ 2 ژتجی دعا ایم موجود لاگن کہ بھئی موڑیت لاگ سفید پلو اور پاتون بو مالوائلن ہے باؤس مفتی صاحب بنے۔ نہیں، یہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی تعلیم نہیں ہے، یہ فضائل اعمال کی تعلیم نہیں ہے، یہ 6 باتوں کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے یہ اس کا عمل ہے، تبلیغ کا عمل نہیں ہے۔ یہ فضائل اعمال کا سبق نہیں ہے، یہ 6 باتوں کا سبق نہیں ہے، یہ اس کا اپنا کردار ہے۔ تبلیغ کا یہ کردار مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے جس اس بات کو سینچا ہے تبلیغ کے بعد کو، وہ یہ ہے 40 دن کے بعد جب وہ آئے، وہ اس محلے کے اندر اپنے آپ کو سب سے کمزور اور عاجز سمجھے کہ مجھے اللہ کا فضل تلاش کرنے میں بہت زیادہ دیر ہوئی، کاش میں آج سے پہلے کوسوں سال چلا جاتا۔ یہ احساس تبلیغ ہے۔ سگس بین کھور رٹنوڑ بین ہندن دروازن پر ہمسایس یارس دوستس ان کی منتیں کرے کہ جاؤ بھائی، آؤ بھائی مسجد کو آباد رکھے، آؤ بھائی مسجد کو آباد رکھے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ آباد رہے گا تو میری بستی آباد رہے گی۔ یہ ہے ایمان کی محنت، یہ ہے تبلیغ کی محنت، یہ ہے صحابہ کا راستہ کہ تبلیغ میں جو 3 دن جائے گا وہ کیا اللہ کا فضل تلاش کرے گا، نیت کیا کرے؟ پروردگار بداوسی یمن 3 دہن خالص چانہ خاطر میں گس چانس ٹاٹس حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا نصیب گژھے اس دین کے بدلے، اس 6 باتوں کے بدلے، ان قرآن کے حلقوں کے بدلے، ان درود پاک کے بدلے، فضائل صحابہ کے بدلے، فضائل ذکر کے بدلے، فضائل تبلیغ کے بدلے، تبھی جا کے یہ حلقے لگتے ہیں۔ اگر وچھو اصول و آداب سے اگر 3 دو لگ واللہ میں یقین کر کے آپ کو بتاتا ہوں یہ 3 دن پوری زندگی میں بدلنے کا سبب بنے گا۔ یم پوشن امس یم 3 دو یمن 3 دہن ہن فضل، یمن 3 دہن ہن مہربانی، اگر یم 3 دہن اصول و آداب سیدھے لگ اللہ تعالیٰ سے رضا امس میج، یہ مرنے تک اس کو اور مرنے کے بعد بھی یہ اس کو معاونت کرے گی، مدد کرے گی۔ حلقے جب لگتے ہیں یس بہون چھنا وانجہ سے دل سے، واللہ کہتا ہوں جب فضائل صحابہ، کہتا ہوں جب فضائل ذکر اور قرآن حلقے لگتے ہیں وہ آنکھ نہیں ہوگی جس کے آنکھ سے آنسو نہ نکلے۔ اگر چھپیون امیر کی اطاعت اور دل و جان سے اس میں بیٹھنا، جو حدیث پاک سے مشہور کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، وہ نہ شہید ہوں گے نہ اس دور کے معالم، جن کیا ایسن جو اس تبلیغ کی محنت میں میں ونجو نہ تبلیغ میں آسمانس کھاڑی کوئی بھی جو بھی تبلیغ کا کام کرتا ہے، تبلیغ مطلب وہ دین اس کام کرے، دوسروں کی فکر کرنا، دین کو لے کر ہر جگہ جانا، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمن خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ سے طرف خاص استقبال، خاص معاونت اللہ کی ان پر ہوئی، فضل من اللہ ورضوانا۔ اس لیے تبلیغ یہ شے اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے، ایمان بنانا ہے اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے، ایمان بنانا ہے میرا گھر سدھر جائے، یہ نہیں کہ میں پہلے اپنے محلے کو سدھاروں، نہ پہلی فکر اپنے آپ کی،
پہلی فکر اپنے گھر کی، پہلی فکر اپنے بیوی بچوں کی. کیوں؟ جب میں بنوں گا، میرے بننے کے بعد میرے منہ سے جو بات نکلے گی اس پر اثر ہوگا. جب میں کوشش کروں گا وہ بنے تو اس کی کوشش میں میرا اپنا آپ نہیں بنتا ہے. پن پان بناؤں پر بھی اس فکر کریں. اس لیے جو ایمان کی محنت ضروری، ایمان کی محنت اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہے. اور افسوس اس دور کا یہ ہے کہ ہم ایمان کی محنت کے لیے تیار نہیں. جب تک ہم ایمان کی محنت نہیں کریں گے، ایمان وجود میں نہیں آئے گا، معاشرے میں نہیں آئے گا، تہذیب میں نہیں آئے گا، تمدن میں نہیں آئے گا. ابھی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا. پہلی رات نکاح کے بعد اسی رات جنگ کا اعلان. آپ کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور چلے گئے. شہادت کے بعد ان کے جنازے سے غسل بھی نہیں دیا ہوا ہے اور پانی ٹپک رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لقب دیا؟ کیا لقب دیا؟ غسیل الملائکہ. صحابی کا لقب غسیل الملائکہ، کہ یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جن کو اللہ پاک کے فرشتوں نے غسل دیا. آپ کس کو پتا تھا ان کو غسل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کو پتا تھا. اللہ پاک نے کیسی مددیں اس دین کے اندر رکھی ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ہم رزق کے پیچھے دوڑے ہوئے ہیں، لیکن جو ایمان والا ایمان کے پیچھے دوڑتا ہے، رزق اس کے پیچھے دوڑتا ہے. ہم رزق کے پیچھے دوڑتے ہیں، ایمان ہم سے دور بھاگ رہا ہے. کیونکہ رزق کا وعدہ ہے اللہ پاک کی طرف سے، رزق دیا جائے گا، یہ آپ کے تقدیر میں لکھا ہے، کہیں نہیں جائے گا. مگر ایمان پر جب تک محنت نہ ہوگی ایمان نہیں آئے گا. اس لیے ایمان کی محنت ضروری ہے. اس محنت کے لیے آپ دیکھو، یہاں سہروزہ جماعت تھی، جب محنت ہوئی تب یہ مجمع وجود میں آیا. 40 دن کی جماعت جس بستی میں جاتی ہے اس بستی کی رونق بدل دیتی ہے، اس بستی کے جوان کا رخ بدل دیتی ہے، اس بستی کا ماحول بدل جاتا ہے ان 40 دنوں کے اندر. کیا بات بن کن مشوار ہے لیٹ ناظرے ہو. اب اس محنت کے بدلے جو اللہ کی مددیں آتی ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مگر تمن خاطر اوچھ لگن، یقین لگن. جب ہم یقین ہی نہیں کریں ایمان کے راستوں پر، ایمان کے اسباب کے راستوں پر، کہ جن راستوں پر ایمان بنتا ہے. آخری کا کربارز دیکھو، ایمان والا کتنا اللہ کے یہاں عظمت والا اور قیمتی ہے. حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ آخر میں مجھے پھر وہ آج یاد آ گئے. اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ایک شخص ہے میرا بہت قریبی ساتھی، مفتی صاحب جب گندرا آئے، واللہ اس مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے غور سے مفتی صاحب کو دیکھا بھی نہیں. اب کس کو پتا تھا کہ یہ چراغ چند دنوں میں بچھڑ جائے گا، اس سورج کو اللہ پاک غروب فرما دیں گے. جب مفتی صاحب کی وفات ہوئی تب تک مجھے بھی پتا نہیں تھا اس آدمی کا تعلق کیا مفتی صاحب سے ہے کیا نہیں ہے. تو میں جب وہاں جموں سے واپس آیا تو میرے پاس آیا، دھاڑے مار مار کے رو رہا. میں نے کہا یار ہو کیا گیا، تمہارا تو یہ مزاج تھا نہیں، تم مفتی صاحب؟ کہا مجھے نہیں پتا. قسم کھا کے اس نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے لگتا ہے کہ میری ماں سے، میرے باپ سے، میرے بھائی سے، میری بہن سے زیادہ کوئی قریبی میرے جسم سے جدا ہوا. مجھے ہر بار یہی محسوس ہوتا ہے جب جب مجھے مفتی صاحب کی یاد آتی ہے، ان کی تقریر کی یاد آتی ہے، اس کا مفتی صاحب سے مسافہ بھی نہیں، ایک بار دور کی نظروں سے دیکھا. اس کے بعد جب بھی وہ ملتا تب وہ تذکرہ کرتے کرتے ایک بار اس نے مجھ سے تذکرہ کیا، یار مجھے غم ستا رہا ہے کہ پتہ نہیں مفتی صاحب کی جو ہے خبر میں کس حال میں ہوگی. آپ ذرا اس بات کو غور سے سنیں.
پتہ نہیں مفتی صاحب قبر میں کس حال میں ہوں گے، مجھے یہ غم ستا ہے۔ میں نے اس کو کہا اتنا زیادہ یہ ڈیپ نہیں ہونا چاہیے ان معاملوں میں۔ مفتی صاحب عالم دین تھے، عامل تھے، اتنی صفات ہیں ان کی کہ گننا مشکل ہے۔ اللہ پاک اپنے مومن بندوں سے خیر کا معاملہ کرتے ہیں، ہمارا اس میں ظن ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب کا معاملہ بہت اچھا ہوگا۔ یہ جو بدوار پرسوں کی گزری، صبح وہ مجھے سنا رہا ہے، گھر آیا صبح سنا یار مجھ سے کچھ غلطی ہوئی۔ میں نے کیا غلطی ہوئی؟ کہا میں نے رات کو خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ مجھے کسی آدمی نے اٹھایا رات کو، اور کہا چلو میں دکھاتا ہوں تمہیں اللہ کے ولی کیا ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے، میں اس کے پیچھے پیچھے ہوا، وہ میرے آگے آگے چل رہا ہے۔ جب میں پہنچا تو میں ایک قبر پر پہنچا۔ قبر جب میں پہنچا تو قبر کھل گئی۔ قبر میں نے مفتی صاحب کو دیکھا، کفن اوڑے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے ان کو عام حالت میں دیکھا کہ ان کے سر پر پگڑی بندھی ہوئی ہے، وہی دنیا کے اندر جو وہ لباس لگاتے تبلیغ کر رہے تھے اسی لباس میں سوئے ہوئے ہیں۔ جب میں بالکل قبر کے قریب پہنچا، سیدھا میری نظر مفتی صاحب کے چہرے پر پڑی۔ مفتی صاحب نے آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھول کے مفتی صاحب نے مجھے دیکھا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا مفتی صاحب میرے دل کے اندر آپ کے بارے میں کوئی برائی، میں دنگ رہ۔ اور اس نے جو آخری بات کہی کہ میں نے مفتی صاحب کے چہرے کو جب دیکھا، مجھے لگا جو بچہ 5 یا 6 مہینے پر جو اس کے چہرے کی جو نمائش جو ہوتی ہے، رونق جو ہوتی ہے، مطلب تمسندس تک مسلس من سے بعض اوقات اگر سو زیادہ سفید ایسی اپنی شکل نظر آتی ہے۔ مفتی صاحب کے جو چہرہ میں نے دیکھا ایک معصوم بچے کی طرح دیکھا۔ میں رہ گیا۔ میں نے کہا دیکھو اللہ کی شان، اللہ پاک نے اس بندے کے اندر کتنی محبت کی شدت تھی، تب مجھے یقین ہوا کہ اس کو مفتی صاحب سے واقعی محبت ہے۔ اور اللہ نے اس کو دکھایا کہ تو چاہتا ہے یار مفتی صاحب کی سال میں غمگین رات دن دیکھ لے کہ مفتی صاحب کے سال میں دیندار بنو، اللہ کی قدر ہی قدر ہے۔